بس پھر کیا تھا، محلے والوں نے اس رات چراغاں کیا، گیت گائے، صبح ہی سے نل پر پانی لینے والوں کی لائن لگ گئی۔ حمید گل یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک پیاری سی کہانی لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے غریب کا حج۔ کیا نام ہے؟ غریب کا حج۔ غریب کا حج۔ غریب کا حج، اتنی بڑی بات ہو گئی اس سے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شروع کریں؟ شروع کریں۔ حمید گل کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ وہ موٹر میکینک تھا۔ وہ دن بھر اپنی ورک شاپ میں گاڑیاں ٹھیک کرنے پر لگا رہتا تھا۔ شام کو تھک ہار کر سو جاتا تھا۔ اس کا بیٹا محمد گل انجینئرنگ پاس کر کے قریب کے ایک بڑے ورک شاپ میں اسسٹنٹ مینیجر لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، نماز روزہ کی پابند کرائی۔ اس کا بیٹا صبح کو نماز سے فارغ ہو کر بغیر قرآن پاک پڑھے دفتر نہیں جاتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ حمید گل کو حج کرنے کا بڑا ارمان تھا۔ اس نے اپنی معمولی آمدنی سے پیسہ جوڑ کر 10,000 روپے جمع کیے تھے، لیکن جب حکومتوں نے حج کا صرفہ بڑھا کر 50,000 روپیہ کر دیا، حمید گل کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے حج پر جانے کی امیدیں ختم ہو گئی۔ ایک دن جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہا تھا تو اس کی نظر ایک نئے خطبے پر پڑی جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف لکھی تھی کہ ایک مسلمان کے مرنے کے بعد 3 اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک، اس کی صالحہ اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ دوسرے، کوئی اچھا علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور تیسرے، کوئی رفاہی کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ سوچنے لگا، اللہ تعالیٰ بھی کتنے کریم ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کے نیک اعمال کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے اپنی بستی کے غریب محلے کا چکر لگایا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کا کنواں دور ہے۔ عورتیں اور لڑکے گڑے اور بالٹیاں بھر بھر کر دور تک سر پر رکھ کر لے جاتے ہیں۔ کڑی دھوپ ہو یا کپکپاتی سردی، یہ محنت ان کو روز کرنی پڑتی ہے۔ حمید گل نے محلے کے بڑوں سے بات کی اور چند دن میں ہی ایک کمپنی کو بلا کر محلے کے بیچ میں ایک بڑا سا نلکا لگوا دیا۔ اس کی چوکی پکی بنا کر ایک نالی بنا دی اور پاس میں ایک جامن کا پودا لگا دیا۔ بس پھر کیا تھا، محلے والوں نے اس رات چراغاں کیا، گیت گائے، صبح ہی سے نل پر پانی لینے والوں کی لائن لگ گئی۔ حمید گل یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے نل والی کمپنی کو 9,000 روپے فوراً ادا کیے۔ اسی درمیان اس کا گزر ایک کتابوں کی دکان پر ہوا جہاں ایک بچہ اپنے باپ سے ضد کر رہا تھا کہ میرا قاعدہ پھٹ گیا ہے، ایک نیا لے دیجیے۔ باپ نے کہا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اسی پرانے قاعدے سے کام چلا لو۔ حمید آگے بڑھا۔ اس نے دکان سے ایک نیا قاعدہ لے کر بچے کو دیا اور ساتھ ہی 1 روپیہ مٹھائی کھانے کو دیا۔ بچہ کھلا کر ہنس پڑا۔ حمید نے خوش ہو کر اس کا منہ چوم لیا۔ اس نے کتابوں کی دکاندار سے بات کی اور کہا، جو بچہ تمہارے پاس کوئی کتاب لینے آئے اس کو میری طرف سے ایک قاعدہ مفت دے دو۔ وہ بچہ خود پڑھے گا یا اس کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی پڑھیں گے۔ حمید گل نے دکاندار کو قاعدوں کی قیمت 1,000 روپیہ پیشگی ادا کر دی۔ دوسرے دن دکاندار نے دکان پر بورڈ لگا دیا، ہمارے ہاں بچوں کو پڑھنے کے لیے قاعدہ مفت دیا جاتا ہے۔ اسی سال جب حج آیا تو حمید گل نے 9 ذی الحجہ کو احرام لپیٹ کر ظہر سے مغرب تک
مسجد میں بیٹھ کر خوب رو رو کر دعا کی اور دوسرے دن عید کی قربانی کر دی۔ اس کے دل کو بہت فرحت حاصل ہوئی، اسے ایسا لگا کہ جیسے اس نے سچ مچ میں حج کر لیا ہو۔ رات کو جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، حمید تم حاجی بن گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اب جی تو نہ